اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق کہ ہم نے خلقت کے انسان کی من سلسال من حماء مسنون، کھنکتے ہوئے مٹی سے اور سنے ہوئے گاڑے سے۔ والجان خلقناہم من قبل من نار مسنون، والجان اور جنوں کو خلقناہ ہم نے ان کو خلقت کی من قبل اس سے پہلے من نار سموم لو کی آگ سے، کہ انسان کو کس سے بنایا؟ کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اور گاڑے بدبودار خمیر آلود کیچڑ کے جیسے، یعنی وہ اس کو خمیر لایا گیا۔ اور ہم نے جنوں کو کس سے بنایا؟ جو آگ رہتی نا، اور آگ کے اوپر جو دھواں اٹھتا ہے یا بجھی ہوئی آگ آتا ہے کئی جگہ، کہ اس میں سے کہ جو صرف دھواں ہے، اسی لیے وہ غیر مرئی ہے، یعنی وہ دکھائی نہیں دیتے۔ جن جو ہے وہ کس سے بنے ہیں؟ آگ سے نہیں بنے، آگ کا جو بے دھوئی آگ سے ہی بولے آپ نے، کہ جو کئی اس میں آتا ہے کہ لو جو اوپر چل رہی ہے یا وہ بجھی ہوئی آگ ہے جو صرف دھواں رہ گیا، اس سے بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالقٌ بشرا من صلصال من حماء مسنون، کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں کس سے؟ کھنکھناتے ہوئے سنے ہوئے گاڑے والی مٹی سے۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا، کہ فرشتوں سے رب نے کہا کہ میں ایک بشر بنانے جا رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو ٹھیک کر دوں، وَنَفَخْتُ، اور جب میں پھونک دوں، فِيهِ مِن روحی، اپنی روح اس میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدے میں۔ فسجد الملائکۃ، تو سجدے میں گر پڑے ملائکہ فرشتے، کلہم اجمعون، تمام کے تمام، سب نے مل کر اس کے آگے سجدہ کر لیا۔ یہ والا پورا واقعہ آدم علیہ السلام کا آ رہا ہے، ہم کو یہ معلوم ہی ہے ڈیٹیل۔ اللہ ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا، اس نے نافرمانی کی، یکون مع الساجدین، کہ وہ ہوتا سجدہ کرنے والوں میں سے، اس نے انکار کیا۔ قال یا ابلیس، تو اللہ پاک نے فرمایا، اے ابلیس، ما لکا، کیا ہوا ہے تجھے؟ اللہ تکون مع الساجدین، کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیا کہا ابلیس نے؟ قال لم اقل لاسجد، کہ نہیں میں سجدہ کرتا، بشرن، کسی بشر کو میں سجدہ نہیں کرتا، خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، کہ تم نے اس کو کس سے خلقت کی ہے؟ کھنکتے ہوئے سنے ہوئے گاڑے سے۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، تو کیا کہا اللہ پاک نے؟ کہ تو نکل جا یہاں سے رجیم، مردود ہو کر۔ تو اس کا ہم کو تو پورا اس کی ڈیٹیل پتہ ہی ہے، کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں پہ خلیفہ بن جاؤں۔ جب زمین بنا اللہ پاک نے، تو اس کو یہی پوری امید تھی کہ اس ارض کا خلیفہ وہی بنے گا، لیکن جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا، تو اس کا تکبر تھا، اس کو لگا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا انسان اور میں آگ سے بنا ہوا، یہ بشر کو میں کیسے سجدہ کروں، اور اس کو کیسے یہ مل گیا؟ جلن حسد تھی۔ تو اللہ پاک نے کیا کہا کہ تو نکل جا مردود ہو کر۔ وَإِنَّ إِلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کہ تجھ پر لعنت ہوں گی قائم ہونے والے انصاف کے دن تک، تجھ پہ لعنت ہے۔ قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ کہا اے میرے رب مجھ کو مہلت دیجئے، یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دیجئے، ہے نا۔ اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت نا، کہ ایک تو نافرمانی کر رہا، اللہ پاک اس کو نکال رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ پاک سے مہلت مانگ رہا ہے، اور مہلت دے بھی دی جا رہی ہے نا۔ ابلیس تک کو اللہ پاک نے مہلت دے دی، اور اس نے مہلت مانگ لی، ڈھیل مانگ لی، کہ مجھے اٹھائے جانے کے، مبعوث کیے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے۔ قال فإنك من المنظرین، کہ تو کہا کہ بے شک تجھ کو ڈھیل دی جاتی ہے، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے، إلی یوم الوقت معلوم، ایک مقررہ وقت تک، معلوم وقت تک تجھ کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ قال ربی بما اغویتنی، تو کہا ہے میرا تو نے مجھے دھوکے میں ڈالا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں ضرور مزین کروں گا، ان کو بہارے دکھاؤں گا زمین میں، وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تمام کو دھوکہ دوں گا۔ اب یہاں اس کا یہ کہنا کہ اللہ پاک کو دھوکہ دینا یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن کہ وہ خود ہی اپنے تکبر میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، اور کیا کہنے لگا کہ اے میرے رب تو نے مجھے دھوکے میں ڈالا، تو اب میں مزین کر دوں گا زمین کو، اور میں دھوکے میں ڈالوں گا سب کو، ہے نا۔ اور ہم کتنے بیوقوف ہیں نا، کہ وہ صاف الفاظ ہے، کوئی ڈھکا چھپا دشمن نہیں ہے، کوئی صاف الفاظ ہے، اور دوزخ کی راہیں مزین رہیں گی، بہت آراستہ رہیں گی، آسانیاں، سہولتیں، عیش و عشرتیں بھری ہوئی راستہ رہیں گا جہنم کا۔
اور جب انسان یہ قصد کرے گا کہ میں راہ ہدایت پالوں، میں اللہ کے راستے میں لگ جاؤں، میں کوئی نیکی کا کام کروں، اس دن سے اس کے اوپر پوری مصیبتیں، پوری پریشانیاں، پوری ضلالت، ہر طرح کی اس کے اوپر آزمائشیں منڈلانے لگے گی۔ تو جب صحابہ کے اوپر جب کوئی بہت دن تک مصیبت نہیں آتی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض تو نہیں، ہم کوئی گمراہی میں تو نہیں بھٹک رہے جو ہم اتنے آسانی میں۔ اور ہمارا معاملہ کیسا الٹا ہے نا کہ جب ہم کسی کو معصودہ دیکھتے تو ہم کتنا وہ کرتے اس کے اوپر کہ ارے واہ یہ اللہ پاک نے اس کو کتنا اچھا رکھا، اور ہمارے اوپر ذرا سی مصیبت آ گئی تو ہم واویلا مچانے لگتے۔ کتنا الگ معاملہ ہے، ہم کتنا شکر ادا کرتے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں، ہم بڑے بڑے گھر بناتے اور اس پہ لکھ دیتے کہ یہ فضل ہے اللہ کا، اللہ کا فضل وہ گھر نہیں ہے بلکہ وہ تو تمہارے پکڑ کا ذریعہ۔ اللہ سب چیز کا حساب لینا، جس کے پاس جتنی چیزیں، جتنی عیش عشرت، جتنی سارے سہولتیں، اتنا زیادہ اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور جتنی زیادہ اس کے پاس آسائشیں کم ہیں، جتنا کم مال اتنی کم اس کو حساب دینا ہے۔ تو ہمارا معاملہ کتنا الٹا ہوتا ہے کہ جب کہہ چکا ہے کہ میں مزین کر دوں گا تمہارے لیے زمین کا راستہ، زمین میں راستے، کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے جنت بنائی اور جبرائیل امین کو بنایا، اور جبرائیل امین کو کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، جنت کا راستہ دیکھ کر آؤ، جنت کو دیکھ کر آؤ۔ تو کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز بنی ہی نہیں، اللہ پاک تو نے کیا ہی خوبصورت چیز بنائی۔ اب کہا کہ اس کے راستے کو دیکھو، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ راستہ تو اتنا مشکل ہے، یہاں تک کون پہنچ سکے گا۔ اور پھر کہا کہ اب جہنم کا دیکھ کر آؤ، تو جہنم جب انہوں نے دیکھا تو اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوفناک اور بدترین چیز تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، اس میں کون جانا چاہے گا۔ تو کہا کہ اب اس کے راستے کو دیکھو، تو جب انہوں نے جا کے راستے کو دیکھا تو کہا کہ اللہ پاک اس سے بچیں گا کون، راستہ ایسا مزین ہے کہ اس سے بچ کون سکتا۔ تو ہمیشہ برائیوں کا راستہ مزین، اور شیطان کیسا کر دیتا۔ اور آج کل نا ہم کیا کہتے ہیں اس کو نا، مزین کے لیے کیا ورڈ ہے نا، کول، گناہ کر کے اس کو کول۔ دیکھو پھٹی ہوئی جینس پہننے کو کیا سمجھ رہے ہیں نا، کول، اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کو کیا کول سمجھ رہے، ایون سگریٹ پینے کو، ڈرنکس لینے کو کول سمجھ رہے۔ یعنی ہم آج کا یہ ٹرینڈ ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم بہت ماڈرن ہیں تو ہم بہت اچھا کریں، اس کو کتنا فخریہ کریں نا، گناہوں کو فخر کے ساتھ کیا جا رہا۔ چھوٹے کپڑے پہننے کو کول، ہم کول ہے بہت، اور تم تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، تم بیکورڈ ہے نا۔ اور شراب، ایون ڈرنک لے رہے تو بنداس لے رہے، ناجائز تعلقات ایک دوسرے سے تو فخریہ کہ ہمارے ناجائز ایک دوسرے سے تعلقات ہے، کہ ہمارے ہم ریلیشن میں ہیں۔ آج کل ایسی ساری چیزیں کتنی کامن ہو گئی نا، مزین کر دیا، کول بنا دیا گناہوں کو، اور گناہوں کو ہم بہت، آج کل کی جنریشن بہت کول سمجھ کے کر رہی ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے بندے جس میں مخلص ہے، تیرے چنے ہوئے مخلص بندے، قال ھذا صراط علیہ مستقیم، تو فرمایا کہ یہ راستہ ہے مشتق مستقیم سیدھا۔ تو جو میرے مخلص بندے ہوں گے اس کو تو بہکا نہیں سکے گا، اور مشتق آنے والا راستہ صراط کیسا ہے، سیدھا راستہ ہے۔ انی عبادی لیس لک علیہم، کہ میرے بندے نہیں ہیں علیہم اس پر، لکا تیرا سلطان، کوئی سند، کوئی زور نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو تیری اتباع کریں گا وہ غاوین، بہکے وہ میں سے ہوں گا، کہ جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا، تیری کوئی سلطان، زور نہیں چلے گا، مگر کہ جو تیری اتباع کرے، ہے نا، جو گناہوں میں پڑ گیا وہ بہکاوے میں آ گیا۔ دیکھو اللہ کی محبت سے بڑھ کر جو بھی محبت ہمارے دل میں آ رہی وہ گمراہی ہے، چاہے وہ اپنی اولاد کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے دولت کی ہو، چاہے وہ کوئی بھی محبت ہو، کہ اللہ کی محبت جب کم ہوتی نا تو یہ محبت گھر کر لیتی، اگر اللہ کی محبت رہی تو ہمارے دلوں میں یہ محبتیں پڑتی ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، صبح شام لا الہ الا اللہ، ہے نا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، اس کا یہ سوچ کر کہ اگر ہم کو احساس ہو رہا نا، کئی بار احساس ہو رہا کہ یار یہ چیز کی ہمارے لیے رغبت زیادہ بڑھی، تو ہم کو سوچنا ہے کہ اللہ کی محبت سے آگے کچھ بھی نہ بڑھے، کوئی محبت اللہ کی محبت کی جگہ نہ لے سکے، تو یہ سوچ کے کہ نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد صبح شام، یہ سوچ کے کہ تیرے محبت کے سوا کسی اور کی محبت دل میں آئے نا، چاہے وہ مال، دولت، اولاد، کوئی بھی ہو، تو جو تیری اتباع کرے وہ بہکے ہوئے میں سے، ہے نا، وہ ساری محبتیں بھی اس میں آ گئی کہ جو اللہ کے راستے سے ہم کو بہکا رہی۔ ہم کو سب کا حق ادا کرنا ہے، ہم کو سب کا فرض ادا کرنا ہے، ہم محبتیں بھی کر رہے، اور تو یہ سوچ کے کہ اللہ تو نے ہمیں حکم دیا ہے، تو نے ہمیں اس پوزیشن پہ رکھا کہ تو نے ہمیں بیوی بنایا، تو شوہر کی محبت، اطاعت، اس کی خدمت گزاری ہمارا فرض ہے، بچوں کی محبت، تربیت، ان کو صحیح طریقے سے پروان چڑھانا تو نے ہماری یہ سب تو فطری ہے نا، ہم اپنے نفس کو تو روک نہیں سکتے نا، محبت کرنے سے روک سکتے کہ نفس ہے ہمارا، لیکن ہم ہماری نیتوں کو بدل دینے سے وہ چیز میں بھی ہمارا اجر بھی ہے اور ہماری حفاظت بھی ہے۔
صرف کیا کرنا ہے ہم کو؟ صرف نیتیں بدل دینا. اپنا کام تو وہی کرنا ہے نا, نفس بھی وہی ہے, ہماری محبتیں لگی, ہمارے پیچھے سب کام لگے, ہر چیز لگی, لیکن صرف نیتوں کو بدل دینے سے ہمارا کتنا بڑا وہ ہر چیز ہمارے اجر میں شامل ہو جائیں گی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور بے شک دوزخ وعدہ ہے سب کا, وعدہ ہے ان کا سب کا, دوزخ پر ان سب کا وعدہ ہے جو بہکے ہوئے ہیں, جو تیری اتباع کرتے. یہ والی بات کنٹینیو ہوئی. لہا سبعۃ الابواب, کے اس کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہ جزء مقسوم, کے ہر دروازے کے واسطے اس کا جز مقسوم بٹا ہوا ایک فرقہ ہے, بٹا ہوا حصہ ہے ہر ایک دروازے کا. تو جنت کے